آسیہ ملعونہ، یہ کون ہے، اس کا کیس کیا ہے؟ تو بہت سے بھائیوں کو تو معلوم ہے، شاید کسی کو نہ معلوم ہو، تو مختصراً میں 1-2 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ آسیہ ملعونہ یہ یہود و نصارہ کی ایجنسی کی خاتون ہے۔ جس طرح CIA اور موساد اور را کے ایجنٹ پاکستان میں کام کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ خاتون ہے، اور یہ عیسائیوں کی مبلغہ ہے۔ عیسائی مذہب کی وہ تبلیغ کرتی ہے، اور بڑا اس کا تعلق ہے یہود و نصارہ سے۔ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس نے گستاخی کی، اور سر عام گستاخی کی، اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ جو FIR میں درج ہیں اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات 2010 کی ہے۔ اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کے سامنے گستاخی کی، پھر کورٹ میں سے پیش کیا گیا، کورٹ میں بھی گستاخی کی، اور اس نے کہا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے۔ لہذا سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت سنائی۔ پھر اس کی اپیل ہائی کورٹ میں کی گئی۔ ابھی اپیل ہائی کورٹ میں تھی، سلمان تاثیر جو پنجاب کا گورنر تھا، وہ اپنے بیوی اور اپنی بیٹی کے ساتھ اور پورے میڈیا کے ساتھ یہ جیل چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں اسے چھڑاؤں گا، اور اس نے ناموس رسالت کے قانون کی توہین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اور یہاں سے سلمان تاثیر کے خلاف پورے ملک میں احتجاج شروع ہوا۔ کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک، 2-3 مہینے تک یہ احتجاج ہوتا رہا۔ سلمان تاثیر بکواس کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ 295C جو قانون ہے، جس قانون میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اس کی سزا موت ہے، میں اس قانون کو ختم کر دوں گا۔ پھر شیری رحمان نام کی ایک عورت تھی اسمبلی میں، اس نے قرارداد بھی بنا لی، اور قرارداد اب پیش ہونی تھی۔ جو قرارداد پیش ہونے کے لیے انہوں نے دن رکھا تھا وہ 5 جنوری تھا، 5 جنوری 2011۔ جتنے اسمبلی کے ممبر تھے سب سے یہود و نصارہ نے سیٹنگ کر لی تھی، انہوں نے کہا 5 منٹ میں قرارداد پاس کر لیں گے اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے ایک دن پہلے 4 جنوری 2011 میں ممتاز حسین قادری نے وہ کام کیا کہ یہود و نصارہ حیران ہو گئے، اور اس نے سلمان تاثیر کو جہنم پہنچا دیا۔ اب یہ قرارداد رک گئی، اور خود امریکی وزراء نے یہ بات کہی کہ ممتاز قادری نے یہ عمل کر کے ہماری کوششوں پر پانی پھیر دیا اور ہمیں 10 سال پیچھے کر دیا۔ اب وزراء اس قانون کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اتنے سالوں میں انہوں نے بڑی کوششیں کی اس قانون کے خلاف، ڈان اخبار میں بھی چھاپتے رہے، ٹی وی پر بھی بکواس کرتے رہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا پیمرا، ہماری حکومت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ٹی وی پر ناموس رسالت کے قانون کے خلاف جو بکواس کرنی ہے کرتے رہو، لیکن کوئی 295C کی حمایت میں بیان دے تو پیمرا فوراً حرکت میں آتا ہے، وہ پروگرام بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی باقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے لوگوں کے ذہن 295C کے خلاف کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر یہ ان کی نادانی ہے۔ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں لیکن اسلام کے باغی نہیں ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ قانون یہ مٹا نہیں سکیں گے۔ اب مسئلہ چلا آسیہ ملعونہ کا، ہائی کورٹ میں کیس گیا، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ایک مہم چلائی، اور پورے ملک میں مہم چلی۔ آخرکار ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا کہ جب اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں گستاخ ہوں، تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کی سزائے موت ہے۔ اب 13 اکتوبر کو اس کا کیس سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ اوپر سے یہود و نصارہ کا پریشر ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آسیہ ملعونہ جو جھاڑو دیتی تھی، بھنگن تھی بظاہر،
پیچھے سے تو اس کے یہود و نصارہ سے بڑے تعلقات تھے، اور یہودیوں کی، عیسائیوں کی ایجنسیوں کی ایک کارکن تھی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے قانون کو توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، ہماری کورٹ نے اسے سزائے موت دی ہے، لیکن اس کے لیے صدر اوباما بھی فون کر رہا ہے، یورپ کے ممالک کے وزراء بھی اور وزیر اعظم بھی فون کر رہے ہیں، یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد بھی پاس ہوئی. اور یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے وزراء تو ایک طرف رہے، کئی مولوی ممتاز حسین قادری کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، کئی مولوی غازی تنویر قادری کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. یعنی عجیب بات ہے، جو اسلام کی دشمن خاتون ہے تو اسلام دشمن قوتیں سب اسے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں. فرانس کے اندر اس کے لیے محل بھی تیار ہو گیا، اعزازی طور پر اس کو شہریت بھی مل گئی، اور حکومت پاکستان کے پاس یورپی ایک وفد بھی آیا اور حکومت پاکستان کو انہوں نے بہت سارے پیسوں کی آفر کی کہ آپ آسیہ ملونہ کو یہاں سے فرار کریں، راتوں رات فرار کر دیں، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے. لیکن افسوس، جنہوں نے ناموں سے رسالت کے لیے کام کیا، ان کا نام لینے کے لیے اگر امت تیار نہ ہو تو بتائیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے گی؟ یعنی جو گستاخی کرے اس کے لیے یہود و نصارہ پوری طرح سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے ان کا نام تک لینے کے لیے مسلمان تیار نہ ہو، بڑے تعجب کی بات ہے. تو آپ دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں ان ساری قوتوں کو نیست و نابود کرے، اور جو یہ ملعون چاہتے ہیں کہ آسیہ ملعونہ فرار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس گستاخ عورت کو بھی عبرتناک سزا عطا فرمائے، اور جتنے اس کے حمایتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل و رسوا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.